اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام ولادت باسعادت پیغمبر اکرم رسول اعظم و نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خواہران گرامی بالخصوص و تمام امت مسلمہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اسی طرح یہ ایام پربرکت انقلاب اسلامی تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس انقلاب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور یہ انقلاب انشاءاللہ انقلاب امام زمان سے متصل ہو۔ پاکستان میں بہت کم انسان کو اچھے مناظر اور اچھے اور خوشگوار مناظر نظر آتے ہیں جن سے امید پیدا ہوتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے اس آشوب زدہ مملکت میں اور ملک میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ ایسے گلستان سجا دیے ہیں بعض معلمین و خواہران و برادران کی کوششوں سے کہ جنہیں دیکھ کر نہ صرف مجھ جیسے طالب علم کا دل خوش ہوتا ہے بلکہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جن مناظر کو دیکھ کر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا دل مسرور ہو جاتا ہے، وہ ایک یہ منظر ہے اور یہ فضا اور یہ ماحول ہے جو آج ہمیں میسر آیا دیکھنے کو۔ یہ تربیت گاہ اور یہ تربیت اور یہ اس تربیت کے خوبصورت نتیجے ثمرات گل کہ خداوند تبارک و تعالی ہر چشم بد سے بچائے اس کو انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ روز افزون پھیلے اور ترقی کرے اور انشاءاللہ اس پورے علاقے کے اندر ایک تبدیلی کا باعث بنے انشاءاللہ۔ چونکہ ایام ولادت باسعادت پیغمبر اکرم ہیں، یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے مومنوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر اپنا بہت عظیم احسان کیا ہے کہ ان کے اندر ہم نے رسول مبعوث کیے ہیں، اور وہ رسول آئیں گے ان لوگوں کے پاس آ کر 3 کام انجام دیں گے۔ یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات خدا کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں گے، تربیت کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، اور اس طرح سے انہیں کھلی گمراہی سے باہر نکالیں گے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں لوگ غرق تھے، اور یہ نبی ان 3 طریقوں سے آ کر ان کو ہدایت کریں گے اور نجات دیں گے۔
یہ تینوں کام انبیاء کے کام ہیں، تلاوت آیات خدا، تعلیم و تربیت، تربیت و تزکیہ، اور تعلیم کتاب و حکمت، کہ الحمدللہ اس مرکز میں قاہران کی محنت سے اور مشقت سے ہر تین کام جو خدا نے انبیاء کے ذکر کیے ہیں وہ یہاں الحمدللہ انجام پا رہے ہیں۔ اگرچہ محدود ہیں ابھی کام، لیکن انشاءاللہ یہ نور پھیلے گا۔ نور کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے، سورج افق سے اٹھتا ہے اور پورے آسمان کو اور پوری زمین کو نورانی کر دیتا ہے۔ یہ طلوع صبح ہے پاکستان کے اندر، یا کہوں کہ طلوع سحر ہے ابھی پاکستان کے اندر، اور ضلالت، گمراہی کی تاریکی اور ظلمت اور اندھیرا ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایران کے اندر یہ لطف و کرم اپنا فرمایا، یہ جو ایام ہیں انقلاب اسلامی کے، انہیں دہے فجر کہتے ہیں، عشرہ فجر۔ عشرہ یعنی 10 دن، وہ 10 دن جن کا نام فجر رکھا گیا ہے، عشرہ فجر ہیں۔ فجر انفجار سے ہیں، پھٹنے کو کہتے ہیں فجر۔ صبح کو بھی فجر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نور پھٹ کے، یعنی ظلمت پھٹتی ہے، چیر جاتی ہے اور اس سے نور نکلتا ہے باہر۔ اس پھٹنے کو، ظلمت کے پھٹنے کو اور اس کے اندر سے نور کے طلوع ہونے کو فجر کہتے ہیں۔ اور یہ ظلمت پاکستان کے اندر ہے، گمراہی ہے، تاریکی ہے، جہالت ہے، مشکلات ہیں پاکستان کے اندر، ہر طرح کے، ہر طبقے کے لیے ہیں۔ لیکن یہ رات، ظلم کی رات، ستم کی رات، جہالت کی رات اور مشکلات کی رات، مصائب کی رات انشاءاللہ اب ختم ہونے والی ہے، اور یہاں بھی طلوع فجر قریب ہے انشاءاللہ۔ یہ طلوع فجر آسمان میں جب رات چھا جاتی ہے تو سورج آ کر طلوع فجر کی کرن دیتا ہے اور پیغام دیتا ہے۔ لیکن جب انسانوں کے اوپر ظلمت چھا جاتی ہے، جہالت چھا جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، تو وہ سورج علمی طلوع ہوتے ہیں اور علمی چراغ جلتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا بہت خوبصورت شعر علامہ اقبال کا، اور ترانے کی شکل میں بھی پڑھا، اور قاہر گرامی نے اشارہ بھی کیا کہ علامہ اقبال کی وہ نظم جو ہے، اگرچہ اس کا نام بچوں کی دعا لکھا گیا ہے، لیکن وہ انسانی دعا ہے، ہر انسان کے لب پر وہ دعا ضروری ہے، وہ ہونی چاہیے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ہم عام طور پر پروانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم پروانہ بنیں، شمع کے گرد گھومتے رہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ، آپ خود شمع بنو، چونکہ پروانہ روشن نہیں کر سکتا، روشنی کا طواف کر سکتا ہے لیکن روشنی نہیں پھیلا سکتا، شمع روشنی پھیلاتی ہے۔ لہٰذا یہ خدا سے دعا مانگیں کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری زندگی شمع ہو، چونکہ رات جہاں ہو، ظلمت جہاں ہو، تاریکی جہاں ہو، وہاں پروانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شمع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شمع کا کام یہ ہوتا ہے کہ خود جلتی ہے، خود روتی ہے۔ شمع جلتی ہوئی دیکھیے، اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور آہستہ 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 اس کا جسم ختم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ماحول کو نورانی کر دیتی ہے۔ شمع سے مراد وہ ایثارگر لوگ ہیں، وہ فداکار لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنا وقت بھی دے دیتے ہیں، اپنی صحت بھی دے دیتے ہیں، اپنی سلامتی بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنا گھر بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنے وسائل بھی قربان کرتے ہیں، اپنا سب کچھ راہ خدا میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس راہ خدا میں روشنی ہو اور دوسرے اس روشنی پر چل سکیں۔ آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھروں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو اچھا گھر بنایا ہوا ہے، ان گھروں کے اندر
اچھا کھانا ہوتا ہے، اچھا پکاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں۔ سارے ماں باپ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اپنے بچوں کی فکر میں سب ہیں، حتیٰ حیوانات بھی اپنے بچوں کی فکر میں ہیں۔ آپ جانوروں کو بھی دیکھیں تو ہر جانور اپنے بچے کی فکر میں، دوسرے کے بچے کو سینگ مارتا ہے، اپنے بچے کو پیار کرتا ہے ہر جانور۔ یہ انسانی صفت نہیں ہے اپنے بچوں کو پسند کرنا، یہ تو ہر حیوان کی بھی ہے صفت۔ انسانی صفت یہ ہے کہ ایسا نور پھیلائیں تاکہ اپنے آپ کو قربان کریں، اپنے آپ کو فدا کریں، تاکہ دوسروں کو رہنمائی مل جائے، دوسروں کو ہدایت مل جائے۔ انبیاء ہی وہ شمع ہیں جو خدا نے جلائی ہیں، چراغ جلائے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، ان کی آل نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اور دوسروں کو ہدایت دی ہے۔ کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنا مال و متاع، اپنا سارا خاندان قربان کر دیا تاکہ ہمیں روشنی ملے، ہدایت کی روشنی ملے، علم کی روشنی ملے۔ یہ نور ہم تک پہنچانے کے لیے اس شمع نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ یہی آرزو ہونی چاہیے اور یہ شمع عملاً بننا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو فدا کرے، اپنے آپ کو قربان کرے تاکہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے۔ یہ انبیاء کا کام ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ انبیاء 3 کام کرتے ہیں: تلاوت آیات قرآن، تزکیہ و تربیت، اور تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ 3 کام اصل میں ایک ہی کام ہے، لیکن ایک کام کے 3 مرحلے ہیں۔ اصل ایک کام کرتے ہیں آ کر انبیاء، اور وہ ہے انسان سازی، انسان بناتے ہیں، اس مخلوق کو، موجود کو انسانیت کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن وہ مرحلہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تلاوت کتاب سے مراد اس طرح نہیں ہے جیسے ہم ابھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، نہ، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو زندگی کا منشور دیتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ضابطہ دیتے ہیں، زندگی گزارنے کے اصول بتاتے ہیں ان کو۔ تلاوت آیات قرآن یعنی لوگوں کو کتاب خدا کا و آیات خدا کا پیروکار بناتے ہیں۔ تلاوت کا معنی بھی پیروکار بنانا ہے۔ پڑھنے کو تلاوت ایسے اعزازی طور پر کہتے ہیں، پڑھنے کو تلاوت۔ تلاوت کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی فاصلے بغیر، فاصلہ رکھے بغیر کسی کے پیچھے پیچھے جانا، یہ تلاوت ہے۔ جیسے گاڑیاں 2 جا رہی ہوتی ہیں جن کے درمیان پیچھے کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، یا گاڑیوں سے بھی بہتر مثال ہے ٹرین کی بوگیاں کسی فاصلے کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح جڑ کے کسی کے پیچھے پیچھے جانا، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ تالی بننا، تل بننا۔ پیغمبر اکرم لوگوں کو تلاوت قرآن کرتے تھے، یعنی ان کو پیرو قرآن بناتے تھے، اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کرتے تاکہ ان آیات کی پیروی کی جائے۔ ہم نے آیات قرآن صرف سماعت کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ پڑھیں کچھ سنیں، نہ، یہ نہ سننے کی چیزیں ہیں نہ پڑھنے کی چیزیں ہیں، پیروی کی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید سارا پیروی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ہم نے، جس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم ان کو عمل نہیں کر سکتے، صرف سن سکتے ہیں ان کو، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پیروی کر سکتے ہیں، انہیں اپناتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ اسکول میں، مدرسے میں، گھر میں ماں باپ، ٹیچر کچھ چیزیں ہمیں ایسی بتاتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو ان کو ہم صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ سن کر ان کی پیروی کرتے ہیں ہم۔ قرآن مجید پیروی کے لیے ہے، آیات کریمہ خداوند تعالیٰ کی بتاتے ہیں ہمیں تاکہ ان کی پیروی کریں ہم۔ دوسرا مرحلہ تربیت و تزکیے کا ہے۔ یزکیہم، نبی تزکیہ کرتے ہیں اور تزکیے کے ذریعے سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، امت بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ جو قبیلے بن گئے ہیں، قومیں بن گئے ہیں اور مختلف شکلیں انہوں نے بنا لی ہیں، ان کو ان سارے دائروں سے نکال کر انہیں امت بنا دیں۔ اس وقت ہم امت نہیں ہیں، اس وقت ہم برادریاں ہیں، اس وقت ہم فیملیاں ہیں، اس وقت ہم قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی
کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے آ کر یہ سارے ان کے جو بت تھے بنے ہوئے سارے گرائے، سارے توڑے، اور ان سب کو امت بنایا۔ امت اس کو کہتے ہیں جو تین چیزیں جس کے اندر موجود ہوں، وہ لوگ امت ہیں۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے امت کے لیے کہ 10 لوگوں سے بھی امت بن سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ امت کے اندر کروڑوں لوگ ہوں، 10 آدمی بھی ہوں تو امت بن سکتی ہے، 3 آدمیوں سے بھی امت بن سکتی ہے۔ امت کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے 3 کام مشترک ہوں، ایک جیسے ہوں۔ ایک، ان کا مقصد ایک ہو، دوسرا اس مقصد کو جانے والا راستہ، اس مقصد تک پہنچنے والا راستہ ایک ہو، اور تیسرا ان کا مکتب ایک ہو، یعنی اس راستے کو طے کرنے کا جو نظام ہے، اصول ہیں، وہ ایک ہو۔ مقصد ایک ہو، مسلک ایک ہو، اور مکتب ایک ہو، اس سے امت بنتی ہے۔ لیکن امت بنانے کے لیے تزکیہ ضروری ہے، تربیت ضروری ہے۔ تزکیہ و تربیت، مثال میں اس کی عرض کروں کہ آپ نے 2 قسم کا ماحول دیکھا ہے، جنگل بھی دیکھا ہے آپ نے اور باغ بھی دیکھا ہے۔ جنگل میں بھی درخت ہوتے ہیں، باغ میں بھی درخت ہوتے ہیں، لیکن باغ میں عموماً آپ دیکھیں تو درخت بڑے ایک قطار میں ایک لائن میں لگے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان مناسب فاصلہ ہوتا ہے باغ میں جو درخت ہوتے ہیں، اور ہر درخت جو ہے اس کے نیچے زمین ہموار ہوتی ہے، اس کی شاخیں مناسب ہوتی ہیں۔ جنگل میں ترتیب نہیں ہوتی، لائن میں نہیں ہوتے، قطار میں نہیں ہوتے درخت۔ جنگلی درخت جہاں اگ جائے اور ان کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی ہوتی ہیں جنگلی درختوں کی۔ جنگلی درختوں میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، جنگلی درختوں میں پھل نہیں لگتا، جنگلی درختوں کا سایہ نہیں ہوتا۔ جنگلی درختوں میں وحشی درندے جانور رہ سکتے ہیں، عموماً جنگلوں کے اندر یہ بھیڑیے، چیتے، گیدڑ، لومڑی، اس طرح کے جانور رہتے ہیں جنگلوں کے اندر۔ لیکن باغات کے اندر اگر دیکھیں کوئی حیوان آئے بھی تو وہ بلبلیں آتی ہیں یا اس طرح کے حیوانات آتے ہیں جو خوشنما ہیں۔ کس طرح سے باغ اور جنگل میں فرق پیدا ہوا؟ باغبان کی وجہ سے، کہ جنگل کا کوئی باغبان نہیں ہوتا لیکن باغ کا باغبان ہوتا ہے۔ باغبان اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے ترتیب کے ساتھ درخت کاشت کرتا ہے، پھر ان درختوں کو اگاتا ہے، ان درختوں کی حفاظت کرتا ہے، ان درختوں کے درمیان فاصلہ برابر رکھتا ہے، ان درختوں کی فالتو شاخیں کاٹ دیتا ہے، اور ان کو خوبصورت طریقے سے پالتا ہے۔ اتنا خوبصورت پالتا ہے کہ انسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جی کرتا ہے کہ ان درختوں کو دیکھتا ہی رہے آدمی۔ جنگل کو دیکھ کے انسان پریشان ہوتا ہے۔ عموماً ہم کسی چیز جو درہم برہم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں یہ تو جنگل بن گیا ہے، یہاں پر جنگلات کی طرح ہے۔ میں گھریلو مثال دیتا ہوں، آپ کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا بعض ہیں افراد، خواہران بھی، برادران بھی، کہ اپنے آپ کو منظم رکھتے ہیں جسمانی طور پر۔ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اور اپنے لباس مناسب پہنتے ہیں، اپنے بالوں کو ترتیب دیتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے اسکول جاتے ہیں یا اپنے جہاں جہاں جانا ہو وہاں جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں نہ، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ صبح اٹھتے ہیں اور مسواک بھی نہیں کیا، بالوں میں کنگھا نہیں کیا، اپنے آپ کو سنوارا نہیں ہے، اسکول بھی اسی طرح چلے گئے یا کہیں اور مشغول ہوئے تو اسی طرح بستر سے نکلے، اسی طرح باہر ہیں، اسی طرح پھر بستر میں چلے جاتے ہیں۔ خوب آپ دیکھیں کہ وہ بچے یا بچیاں جو صبح اٹھ کے اپنے بالوں میں کنگھا نہ کریں تو ان کے سر کا ماحول جنگل جیسا ہوتا ہے۔ اب بچیاں تو سر مکنا کر کے چھپا لیتی ہیں جنگل اپنا، لیکن لڑکوں کے جنگل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کنگھی نہیں کی بالوں کے اندر۔ لیکن جو کنگھا کر لیتی ہیں، سنوار لیتی ہیں اپنے بال، ترتیب سے ہوتے ہیں ان کے۔ اسی چیز کو کہتے ہیں ترتیب، تربیت، کہ آپ نے اگر
اپنے وجود کو، اپنی صفات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی عادتوں کو سنوار لیا ہے، یہ باغ بن گیا ہے آپ کے اندر، گلستان بن گیا ہے، اس سے خوشبو آئے گی، اس سے پھل آئیں گے۔ لیکن اگر نہیں سنوارا، وہ عادتیں جو بنتی ہیں ہماری، چونکہ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ گھر کوئی اتنا پڑھا لکھا شاید نہ ہو، اتنا اچھا ماحول نہ ہو، چونکہ کلچرل ہے ہمارا جو گھریلو ماحول ہے، وہ جیسا رسوماتی ماحول ہوتا ہے ایسا ہی ہے پاکستان میں ہر جگہ پر۔ تو رسوماتی طور پر ہم گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہیں عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ عادتیں جنگلی درختوں کی ٹہنیوں کی طرح ہوتی ہیں، کانٹوں کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ جو رسوماتی ماحول کے اندر ہماری عادتیں بن جاتی ہیں، یہ کانٹوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اب باغبان چاہیے کہ ان کانٹوں کو کاٹے، ان شاخوں کو کاٹے، یعنی ان عادتوں کو ختم کرے، اور اس کی جگہ پر وہ جو دینی عادتیں ہیں، جو الہی عادتیں ہیں، جو اچھی انسانی عادتیں ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ تزکیہ ان دو کاموں کا نام ہے۔ تزکیہ یعنی کانٹے کاٹنا اور پھول اگانا۔ کانٹوں سے مراد بھی عادتیں ہیں، پھولوں سے مراد صفات ہیں، اچھی فضائل ہیں۔ رسول اللہ نے آ کر دیکھا، جس مکہ کے معاشرے میں یا مدینہ میں آج دیکھا، یہ جنگلی پودے ہیں، جنگلی پودے ہیں، یعنی ان کے اندر کانٹے ہیں، ان کے اندر فالتو شاخیں ہیں، یہ ان کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی، اور کوئی پودا خوبصورت نہیں نظر آ رہا، جنگلی درخت خوبصورت نہیں نظر آتا۔ وہ لکڑی جلانے کے قابل ہوتی ہے جنگلی لکڑی، لیکن خوبصورتی نہیں ہے، حسن نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے رسول اللہ نے ان کی کانٹ چھانٹ کی۔ وہ کانٹ چھانٹ ہی تزکیہ و تربیت ہے۔ اسی طرح انسان چونکہ محتاج ہے تزکیہ و تربیت کا، اس کو مربی کی ضرورت ہے۔ مربی وہ انسان ہوتا ہے باغبان کی طرح، جو پودوں کی حکمت جانتا ہے، پودوں کی ٹیکنیک جانتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس پودے کو کیا خوراک چاہیے، کس پودے کو کتنی دھوپ چاہیے، کس پودے کو کتنا پانی چاہیے، کس پودے کو کتنا پھیلنا ہے، کتنا پھلنا ہے، کتنا پھولنا ہے، یہ سب اس کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ تعلیم کے لیے بنیاد ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو، یعنی تزکیہ، تعلیم، جو علم ایک نور ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مثلا پانی کی نہریں یا دودھ کی نہریں جنگل میں ڈال دیں۔ آپ جنگل میں جتنا نور پڑے کوئی فائدہ نہیں ہے، باغ میں نور پڑے تو پھل اگتا ہے۔ مثلا آپ کے علاقے میں جو پھل ہیں، مثلا کھجور ہیں یا امرود ہیں، جو بھی معروف چیز لاڑکانہ کی ہے، تو یہ نور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی نور جنگل میں بھی پڑتا ہے، یہی نور باغ میں بھی پڑتا ہے۔ باغ میں جب نور پڑتا ہے تو پھل سامنے آتا ہے، جنگل میں یہی نور پڑتا ہے تو کانٹے سامنے آتے ہیں۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ یہ روشنی باغ میں پڑے تو پھل نکلتا ہے، یہ روشنی جنگل میں پڑے تو کانٹے نکلتے ہیں۔ یعنی تربیت یافتہ انسان کو اگر علم مل جائے تو اس سے پھل اگتا ہے، میٹھا پھل اگتا ہے، اور خوبصورت پھول لگتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن جنگلی انسان کے اوپر اگر علم آ جائے، یہ جنگلی انسان میں کانٹے نکل آتے ہیں، خطرناک ہو جاتا ہے، اس کے کانٹے چبھتے ہیں دوسروں کو۔ ابھی آپ دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی بات دوسروں کو چبھتی ہے، جن کے کام دوسروں کو چبھتے ہیں، کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ چبھنا نہیں چاہیے ہمیں۔ مسلمان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کہتے اس کو ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی اس کی زبان ہوتی ہے، وہ ڈنگ نہیں ہوتا، جیسے بیڑ کا ڈنگ ہوتا ہے، یا سانپ کے منہ میں ڈنگ ہوتا ہے، وہ فوراً جس کو چومے بھی، سانپ چومے بھی تو ڈنگ ہی مارتا ہے، زہر اپنا ڈال دیتا ہے۔ انسان تو سانپ نہیں ہے، انسان میں زہر نہیں ہے۔ تربیت یافتہ انسان اگر وہ جب بات کرتا ہے، اس کی بات سے محبت، اس کی بات سے ہمدردی، اس کی بات سے رحم دلی، اس کی بات سے شفقت، اس کی بات سے انس انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب جنگلی انسان بولتا ہے تو ایسے ہے جیسے ڈنگ مار رہا ہے، تانا دے کے بولنا، دوسرے کو
مثلا برے لقب سے بلانا، ناروا باتیں کرنا، خب یہ انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ عادتیں ہمارے اندر بن جاتی ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو ماحول ہے، گھریلو ماحول، ہمارا شہری ماحول، ہمارا عام اجتماعی معاشرتی ماحول، یہ رسوماتی ماحول ہے۔ رسومات ہمارے آباء و اجداد نے جو سلسلے رسمیں بنائی ہوئی ہیں ان کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ بہت نامناسب انداز ہے بعض، مثلا مائیں پکارتی ہیں بیٹوں کو، بیٹیوں کو، چھوٹے بچوں کو پکارتی ہیں، غلط ناموں سے پکارتی ہیں۔ کبھی بسا اوقات دیکھا ہے ہم نے ایسی ماؤں کو کہ اپنی بیٹی کو پکار رہی ہوگی تو کوئی گندی تشبیہ دے کر، کسی جانور کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر بلا رہی ہوگی۔ خوب بیٹی بھی سنتی رہتی ہے ماں سے یہ لفظ، وہ سن کے اس کے ذہن میں بھی پک جاتا ہے، بڑی ہو کر وہی باتیں وہی شروع کر دیتی ہے، اس کی زبان پہ آ جاتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ یعوذ باللہ گالی، ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہے کہ گالی ایک عام چیز ہے، بہت گندی بات ہے، بہت ناروا بات ہے جس زبان سے گالی ادا ہو جائے۔ جس زبان سے گالی ادا ہو، خدا پسند نہیں کرتا کہ اس زبان سے اللہ کا نام لیا جائے، جس زبان سے گالی نکل جائے۔ لیکن ہمارے معاشروں کے اندر گالی ایک عام چیز ہے، چھوٹے بچے بڑے آپس میں تبادلہ کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ یہ غیر محسوس طور پر، لاشعوری طور پر ہمارے اندر یہ عادتیں بن گئی ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے اور یہ عادتیں ہیں ہماری۔ ایک ہمارے دوست ہیں، پڑھتے تھے ادھر ہمارے پاس، تو وہ بچہ بہت اس نے خوبصورت کام کیا ہوا تھا۔ میں آپ سے بھی تقاضا کروں گا کہ یہی کام کریں، آپ کے معلمات ہیں آپ سے، اور آپ تمام عزیزان خواہران چھوٹی بڑی سب یہ کام کریں۔ ایک ڈائری اپنی بنائی، نوٹ بک، ایک نوٹ بک ہوتی ہے جس میں آج میں نے کیا کھایا، آج میں نے کیا پہنا، آج میں نے ڈائری لکھتے ہیں بعض لوگ۔ ایک ڈائری یہ ہونی چاہیے کہ میرے اندر کتنی ایسی عادتیں ہیں جو اچھی نہیں ہیں، میری غلط عادتیں، اس طرح سے اوپر عنوان لکھیں، میری اپنی، دوسرے کی نہ۔ یہ نہ کہیں کہ میری سہیلی کی غلط عادتیں یا میری دوست کی غلط عادتیں، میری کزن کی غلط عادتیں، اپنی لکھیں کہ میری غلط عادتیں کون کون سی میری عادتیں جو اچھی نہیں ہیں، جو آپ کو اچھی نہیں لگتی خود کو، کہ یہ عادت میرے اندر ہے اور یہ اچھی نہیں ہے، اس کو نوٹ کریں کہ یہ مجھے میرے اندر یہ عادتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی والدہ سے پوچھیں کہ یہ عادتیں ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، ویسے انہیں کہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی اچھی عادتیں نہیں ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، اپنی والدہ سے کہیں۔ پھر اپنی ٹیچر سے کہیں، اپنی معلمہ سے کہیں کہ آپ بتائیں مجھے کہ آپ میرے اندر کون سی ایسی عادتیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ کچھ عادتیں آپ نے خود ڈھونڈ لی اپنی کہ اچھی نہیں ہیں، کچھ والدہ سے پوچھ لیں، کچھ اپنی ٹیچر سے پوچھ لیں آپ نے، اور یہ عادتیں اگر نوٹ کریں دیکھیں کہ یہ عادتیں ہیں جو نامناسب عادتیں ہیں میری۔ تربیت کا مطلب، تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عادتیں یہ ختم کرنا ہے، ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر اچھی عادتیں میں نے جانشین بنانی ہیں۔ ان عادتوں کی وہ عادتیں جو مجھے بھی اچھی لگیں، وہ عادتیں جو ماں باپ کو بھی اچھی لگیں، وہ عادتیں جو ہمارے ٹیچرز کو بھی اچھی لگیں، وہ عادتیں جو ہمارے امام کو بھی اچھی لگیں، وہ عادتیں جو رسول اللہ کو اچھی لگیں اور اللہ کو اچھی لگیں، وہ عادتیں، ایسے اچھی عادتوں والا انسان بنے ہم۔ روایات میں ہیں، ائمہ معصومین نے بیان کیا کہ ہمیں کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو اچھے نہیں لگتے لیکن ہم ایسے اپنے آپ کو اس کا چہیتا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلا فرض کر لیں کہ مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا اور میں کہوں جی مثلا رہبر مجھے فرض کریں اچھا نہیں سمجھتے، میں ادھر آ کے آپ کے درمیان کو وہ مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں، میری بڑی تعریف کرتے ہیں، میرے بڑی فلاں کر، جب ان سے جا کر پوچھوں وہ کہتے ہیں نہ میں اصل سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو میں اپنے طور پر ہی چہیتا بنا ہوا ہوں، اپنے طور پر ہی پسندیدہ بنا ہوا ہوں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ائمہ معصومین نے بتایا ہے کہ ہمیں یہ لوگ اچھے لگتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں، ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، اور اگر ان کے اندر یہ صفات نہ ہوں ہمیں سرے سے اچھے نہیں لگتے۔ یا میں آپ کی خدمت میں ایک
موضوع عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے معلمین و معلمات انشاءاللہ بتاتے رہیں گے آپ کو مطالعات کے ذریعے سے۔ ائمہ معصومین کے یہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں ہمارے مجالس میں اور ہمارے تعلیمی نظام میں، کہ ائمہ کے قریبی ترین رشتہ دار، مثلا ایک امام کے بھائی، سگے بھائی، خود امام ان کو اچھا آدمی نہیں سمجھتے، بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں اپنے، لیکن امام معصوم فرماتے ہیں یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ بھائی اپنا۔ کیوں؟ بھائی ہونے کے باوجود امام فرماتے ہیں اس کے اندر عادتیں ایسی ہیں، اس کی زبان ایسی ہے، اس کے کام ایسے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اپنی قریبی رشتہ دار ہیں، اس سے زیادہ قریبی رشتہ دار تو نہیں ہو سکتے، امام فرماتے ہیں ہمیں نہیں اچھے لگتے یہ۔ امام عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے جعفر، امام کو اچھے نہیں لگتے تھے، امام نے ہی ان کا نام رکھا ہوا تھا جعفر کذاب، جھوٹا جعفر، جھوٹ بہت بولتے تھے، اور اتنا جھوٹ بولتے تھے کہ امامت کا دعویٰ کر دیا انہوں نے کہا امام عسکری امام نہیں ہے، میں امام ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کا نام زید تھا، امام نے ان کا نام زید النار رکھا ہوا تھا، زید النار، جہنمی زید، امام کو بہت تنگ کرتا تھا وہ بھائی۔ اب توجہ کریں کہ ائمہ کے رشتہ دار ہیں، لیکن ائمہ فرماتے ہیں یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، یہ لوگ، ان کی عادتیں، ان کی صفات اچھی نہیں ہیں۔ اس کے بجائے نہج البلاغہ میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی ہوتا تھا پہلے، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور روایات میں ہے کہ وہ حضرت ابو ذر تھے، ابو ذر غفاری۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری امیر المومنین کے رشتہ دار نہیں ہیں، ابو ذر غفاری ایک اور قبیلے سے ہیں، ایک ان پڑھ آدمی تھے ابو ذر غفاری، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور آئے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں رہے، امیر المومنین کی خدمت میں رہے۔ اتنے اچھے لگتے تھے علی علیہ السلام کو ابو ذر غفاری کہ جب ابو ذر غفاری اس دنیا سے چلے گئے تو امیر المومنین روتے تھے اور یاد کرتے تھے کہ میرا ایک بھائی تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس کی یاد میں علی روتے تھے۔ علی امام ہے، وہ معصوم، ابو ذر غفاری ایک عام آدمی ہے، لیکن علی علیہ السلام ابو ذر کے لیے روتے تھے۔ دیکھیں ائمہ نے بیان کیا کہ ہمیں کیسے بچے اچھے لگتے ہیں، کیسے انسان اچھے لگتے ہیں، کیسی خواتین اچھی لگتی ہیں، کیسے مرد اچھے لگتے ہیں، کیسے علماء اچھے لگتے ہیں، کون لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں، یہ باقاعدہ ائمہ نے ذکر کیا۔ اب ہم لوگ جو رسوماتی طور پر پلے ہیں، رسوماتی لوگ پلے ہوئے ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ بہار آتی ہے، بارش برستی ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ہم اس طرح سے اگ کے بڑے ہو گئے، ابھی آ گئے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سپرد کریں، دین کے حوالے کریں، تاکہ وہ تربیت جو رسول اللہ نے کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فریضہ مقرر کیا رسول اللہ کا، تعلیم و تربیت، وہ تربیت ہم بھی پائیں۔ صرف ابھی ایک شعبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ آپ شروع کریں انشاءاللہ، اور پھر آپ کے ذریعے سے ظاہر ہے اگر اتنی خواہران اس ایک شعبے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاڑکانہ شہر کی تمام آبادی انشاءاللہ تربیت پا جائے گی، اصلاح ہو جائے گی۔ ایک کام صرف عرض کیا کہ اپنی عادتوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، صرف ابھی ایک کا ذکر کیا کہ عادتیں اپنی نوٹ کریں، کہ وہ عادتیں جو ناپسندیدہ عادتیں ہیں ہمارے اندر ہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں، مثلا سستی ایک ناپسندیدہ عادت ہے، یا جھوٹ بولنا خدا نخواستہ معاذ اللہ، اگر کسی کوئی بولتا ہے جھوٹ تو وہ لکھ لے کہ میرے اندر جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے، میرے اندر مثلا یہ فلاں اچھی عادت نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ ساری عادتیں اپنی نوٹ کریں اور پھر ان کو تبدیل کریں، اس عادتوں کو تبدیل کر کے اور اس کی جگہ پر وہ عادت اپنی بنائیں جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ عادت جو دین بیان کر رہا ہے۔ مثلا جھوٹ کی عادت ختم کر کے سچ بولنے کی عادت، اگرچہ آپ کو سزا بھی ملے، بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے آپ سچ بولیں گے آپ کو سزا ملے گی، کوئی چیز گھر میں آپ نے توڑ دی
کوئی نقصان کر دیا آپ نے، اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے کیا ہے، آپ کہیں ہاں مجھ سے ہو گیا ہے، تو ممکن ہے والدہ مار دے یا کوئی تھپڑ مار دے، وہ تھپڑ کھا لیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ زبان پہ نہیں لانا چاہیے ہمیں، گالی زبان پہ نہیں لائیں، گالی اگر زبان پہ آ گئی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں ہے جس زبان سے گالی ادا ہوتی ہے اس زبان سے میرا نام ادا ہو۔ اس زبان سے ہم کیسے نماز پڑھیں، اس زبان سے کیسے ائمہ کا نام لیں جس زبان سے ہم گالی بھی نکل جاتی ہے ہماری۔ اسی طرح اگر غیبت کی عادت ہے وہ چھوڑ دیں ہم، تہمت کی عادت ہے چھوڑ دیں ہم، اور کسی چیز کی کوئی عادت ہے آہستہ آہستہ ان عادتوں کو ختم کریں۔ بہت ساری ہیں عادتیں نکلیں گی ایسی جو پسندیدہ نہیں ہیں۔ یہ تربیت کا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ روشنی آتی ہے علم کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب و حکمت دیں تربیت یافتہ آدمی کو۔ جب نور، آپ کو پتہ ہے نا، یہ آپ تو الحمدللہ ساری خواہران خوب تعلیم یافتہ ہیں ظاہراً انشاءاللہ، یہ جو پھل درختوں پہ نکلتے ہیں یہ سورج کے نور کی وجہ سے نکلتے ہیں، اور پکتے بھی سورج کے نور کی وجہ سے ہیں۔ مثلا آم، اگر سورج کا نور نہ پڑے، روشنی نہ پڑے، آم لگتا بھی نہیں ہے درخت کے اوپر اور میٹھا بھی نہیں ہوتا، پھل اس کے اندر وہ جوس پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سورج کا نور ہے جو اس کے اندر ساری چیزیں بھر دیتا ہے۔ علم کا نور بھی اسی طرح سے ہے۔ علم کا نور بعض انسانوں کے اندر پڑتا ہے تو پھل لگتا ہے ان کے اوپر، لیکن یہی نور جنگلی درختوں پر پڑتا ہے، کانٹے نکلتے ہیں اس سے۔ علم کا نور بھی بعض انسانوں کے اندر آ جاتا ہے، وہ مغرور ہو جاتے ہیں، وہ پیشہ ور ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ علم سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہی علم کا نور تربیت یافتہ لوگوں پر اگر پڑے ان سے پھل نکلتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم، وہ پڑھا لکھا آدمی، وہ تعلیم یافتہ آدمی جس نے تربیت نہ لی ہو وہ جاہل سے زیادہ برا آدمی ہے۔ جہالت اتنی بری نہیں ہے جتنا بے تربیت انسان کا عالم ہو جانا برا ہے، یہ زیادہ مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ لہٰذا ہم پہلے اپنی تربیت کی طرف توجہ کریں تاکہ علم ہمارے اندر پھل لگائے، خوشبو لگائے، پھول لگائے۔ تربیت کے بغیر اگر علم حاصل ہوگا تو کانٹے نکلیں گے۔ وہ مثلا ابھی سٹیجوں پہ آپ دیکھیں ایسے لوگ آ جاتے ہیں، مقدسات کی توہین کرنا، تفرقہ پھیلانا، جھگڑا کرانا، تہمتیں لگانا، مومنوں کو برا بھلا کہنا۔ یہ ڈنگ ہے اس کی، یہ زبان تو نہیں ہے اس خطیب کی منہ میں، یہ تو ڈنگ ہے، ڈنگ مار رہا ہے سب کو، زہر مار رہا ہے سب کو۔ علم آ گیا اس کے پاس لیکن تربیت نہیں تھی اس کی۔ اگر علم آ جائے تربیت نہ ہو اس صورت میں نقصان دہ ہوتا ہے انسان۔ اور پھر تعلیم کی باری آ جاتی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب ہم تربیت کے مرحلے سے گزریں پھر تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ کتاب و حکمت وہ ضروری علم انبیاء دیتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو روشنی اور آگاہی ملتی ہے اور انسان زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے، اور جس تعلیم کے ذریعے سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور انسان کی عاقبت و آخرت بھی بنتی ہے۔ چونکہ مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی کہانی، بلکہ جس طرح ہم ماں کے پیٹ میں تھے، سب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئی، پھر اس دنیا سے آگے ایک اور دنیا میں جانا ہے ہم نے۔ ایک دنیا میں پہلے تھے، اس وقت اس دنیا کی خبر نہیں تھی، اس دنیا میں جب آئے اگلی دنیا کی خبر نہیں ہے، لہٰذا اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا سے منتقل ہوں گے اگلی دنیا میں۔ تو ہمیں اگر کوئی ماں کے پیٹ میں بیمار ہو گیا، ہوتے ہیں ایسے بچے، مائیں احتیاط نہیں کرتی، ماں کے پیٹ میں ہی کوئی بیماری خدا نخواستہ لگ گئی، یہ بیمار بچہ جو ماں کے پیٹ میں خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، سرطان میں مبتلا ہو گیا، یہ اس دنیا میں جب منتقل ہوتا ہے ماں کے شکم سے ادھر آتا ہے تو بیماری ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ بچہ کہتے ہیں یہ پیدائشی بیمار ہے، یہ شکم مادر میں ہی بیمار ہو گیا تھا۔ اسی طرح جو آدمی یہاں بیمار ہوگا وہ اس عالم سے اگلے عالم میں جب جائے گا، مر کے قبر میں اور قبر کے بعد، تو وہ بیمار ہی رہے گا۔ آیت قرآن ہے، جو یہاں اعمیٰ ہے، اندھا ہے، وہ وہاں بھی اندھا ہوگا،
جو یہاں بینا ہے وہ وہاں بھی بینا ہوگا، یعنی جو یہاں مریض ہے وہ وہاں بھی مریض ہی ہوگا، جو یہاں گمراہ ہے وہاں بھی گمراہ ہی ہوگا۔ لہٰذا ہماری زندگی موت کے بعد جاری ہے، موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، تو ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے کہ وہ تعلیم ایسی نہ ہو کہ جو یہیں باطل ہو جائے۔ کچھ تعلیمیں ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کچھ پڑھتے ہیں 60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، تعلیم بھی بیکار، ساری ڈگری بھی بیکار۔ اب ان کی ڈگری کس کام آتی ہے؟ مثلا ایک آدمی جو ڈگری لی اس نے اور نوکری کی، نوکری کے بعد ریٹائرڈ ہو گیا، اب یہ ڈگری اٹھا کے سب کو دکھاتا پھر لوگوں دیکھو میرے پاس ایم اے کی ڈگری ہے، بی اے کی ڈگری ہے، بی ایڈ کی ڈگری ہے۔ وہ کہیں گے ہوگی ابھی آپ 90 سال کے، اور ڈگریاں کس کام کی ہیں تمہاری؟ یہ ڈگریاں کہیں کام نہیں آتی۔ وہ علم حاصل کرو جو علم تمام دنیا میں ہمیں کام آئے، تمام زندگی میں کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ علم و عمل دو چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جاتی ہیں، ان دو کو اپنی بنیاد قرار دو، عمل صالح اور علم صالح، وہ علم جو زندگی بھی بنائے ہماری اور آخرت و عاقبت بھی بنائے۔ آپ بہت خوش قسمت نسل ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں کتنی عظیم نعمتیں دی ہیں۔ جس طرح خداوند نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر رسول مبعوث کیے ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ آل رسول ایک اور نعمت ہے، کتاب خدا ایک اور نعمت ہے۔ یہ نعمتیں سب کو ملی ہیں، لیکن آپ کو اور اچھی نعمتیں ملی ہیں، وہ یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ہماری پیدائش سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ نے انقلاب اسلامی برپا کیا، اور آپ زمانہ انقلاب میں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امام خمینی کو پیدا کیا، آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رہبر معظم کو پیدا کیا، آپ سے پہلے اتنے اچھے اچھے علماء، شہید مطہری جیسے علماء پیدا کیے، پھر ہم آئے اس دنیا میں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی ہمارے اوپر۔ اور پھر آپ دیکھیں یہیں پر اسی گھر کے اندر، آپ کے شہر میں لاڑکانہ میں، آپ کو اپنے گھر کے اندر بہترین تربیت اور تعلیم یہاں میسر آ گئی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے توفیق دی ہے ہماری اس خواہر گرامی کو کہ خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی صحت و سلامتی عطا کرے، اور اپنے حفظ و امان میں خداوند تعالیٰ ان کو رکھے۔ دیکھیں پڑھ کے آئی ہیں اور آ کر ساری خواتین، لاڑکانہ میں کتنی خواتین ہوں گی؟ وہ ہزاروں خواتین ہوں گی، جتنے مرد ہیں اتنی شاید ان سے زیادہ خواتین ہوں، لیکن ساری اپنے گھروں کے اندر، کوئی اپنے گھر میں، کوئی کس جگہ مشغول ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح سے کہ امت رسول کی تربیت کر رہی ہوں اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے لوگوں کو تیار کر رہی ہوں اور باغ لگا رہی ہوں، گلستان سجا رہی ہوں، ایسا کون کر رہا ہے یہاں پر؟ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسی شخصیت کو توفیق دی، ان کو ایسا شعور دیا، ان کو ایسی عقل دی، ان کو ایسا صفات عطا کی ہیں کہ ان کو بھی یہی وقت جو ہمارے ساتھ گزارتی ہیں، آپ کے ساتھ گزارتی ہیں، یہی وقت اپنے گھر میں گزاریں تو گھر اچھا بنا لیں گی، لیکن یہ ادھر ٹائم دیتی ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر، اور ان نعمتوں کی قدردانی کریں ہم۔ قدر نعمت یہ ہوتی ہے کہ اس سے استفادہ کریں اور جو راہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے اسے اپنائیں۔ کہ آج ایک خواہر محترمہ ہیں جو مثلا جن کی وجہ سے اتنا یہ باغ سجا ہے، اور جب اس باغ کے یہ سارے ثمر تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف یہ شہر بلکہ یہ پورا خطہ انشاءاللہ علم کی نورانیت سے، تربیت کی نورانیت سے، تزکیے کی نورانیت سے یہ پورا خطہ انشاءاللہ نورانی ہو جائے۔ اور وہ دن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہوگا، چونکہ خواتین میں زیادہ سنجیدگی ہے مردوں کی نسبت۔ اپنی قدر جانیں، آپ خود اپنی بھی قدر جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، خواتین کو، بچیوں کو بہت خوبیاں عطا کی ہیں، اتنی خوبیاں عطا کی ہیں کہ قرآن مجید نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، ائمہ کا ذکر کیا ہے، بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی کو کوثر نہیں کہا ہے۔ کوثر ایک بچی کو کہا ہے، حضرت فاطمہ کو کوثر کہا ہے۔ خوب آپ توجہ کریں کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور
ایک اور روایت میں ہے کہ کائنات کے 4 رکن ہیں، 4 رکن کائنات کے۔ خوب راوی نے پوچھا کہ وہ 4 رکن کون سے ہیں کائنات کے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ پہلا رکن، اس کائنات کا پہلا رکن حضرت مریم ہے، دوسرا رکن آسیہ ہیں، تیسرا رکن حضرت خدیجہ ہیں، چوتھا رکن حضرت فاطمہ ہے سلام اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ خوب یہ 4 رکن کائنات کے، ایک بھی مرد کا نام نہیں ہے، چاروں خواتین ہیں۔ لیکن کون سی خواتین؟ ہر خاتون دیکھیں حضرت مریم کو اپنا اسوہ بنائیں، یہ قرآنی اسوہ ہے حضرت مریم۔ ہم نے مریم دے دیا مسیحیوں کو کہ مریم ان کی ہے، نہ، قرآن نے مریم کا ذکر کر کے ہمارے لیے اسوہ مقرر کیا ہے، مریم ہمارے لیے ہے۔ حضرت مریم کی بہت خوبصورت کہانی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، بہت خوبصورت کہانی ہے حضرت مریم کی جو قرآن نے ذکر کی ہے، کہ حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران، اور ان کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ خدا مجھے اولاد دے، یہ اولاد میں راہ خدا میں وقف کروں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو وہ بچی نکلیں، مریم پیدا ہو گئیں۔ حضرت مریم کی والدہ بہت پریشان ہوئیں کہ میں نے اللہ سے اور دعا مانگی تھی اور بچی اور ہو گئی۔ کیوں وہ یہ اس لیے پریشان تھیں کہ بچی کو کس طرح اللہ کی راہ میں وقف کروں؟ بچہ ہوتا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتی، چونکہ اس زمانے میں اللہ کی راہ میں جیسے وقف کیا جاتا تھا تو اس بچے کو جو ہی پیدا ہوتا تھا، تھوڑا بڑا ہوتا تھا تو اس کو اس معلمین کے پاس جا کر چھوڑ آتے، یعنی مدرسہ کہہ لیں آپ، اس زمانے کا جو مدرسہ تھا وہاں پر چھوڑ آتے، اور پھر ماں باپ کا رابطہ کٹ جاتا اس سے، چونکہ وقف جو چیز ہو جاتی ہے اس سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ بہت پریشان ہوئی کہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے، میں نے نظر کی ہوئی تھی کہ اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے، تو اب میں اس کو کیسے وقف کروں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ خدا نے کیا ہدیہ آپ کو دیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، خدا نے اس کی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے۔ لہٰذا جب تھوڑی سی بڑی ہوئیں حضرت مریم، 4-5 سال کی ہوئیں، تو پھر انہیں پہنچا دیا اسی مدرسے کے اندر، اور ایک نبی خدا کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا دیا حضرت مریم کا، زکریا کو۔ سورہ مریم میں یہ پورا واقعہ ہے، حضرت زکریا کو معلم بنا دیا۔ حضرت زکریا اس بچی کی تربیت میں مشغول ہو گئے۔ اب یہ واقعہ غور سے سنیں، یہ کہانی حضرت مریم کی۔ حضرت زکریا، وہ بچی ہمیشہ مسجد میں بیٹھی رہتی، عبادت کرتی رہتی اور پڑھتی رہتی، اور حضرت زکریا کھانے کے ٹائم پہ کھانا لے کر آتے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی تھی حضرت مریم کے پاس آنے کی، چھوٹی بچی تھی، صرف حضرت زکریا آ جا سکتے تھے، حضرت مریم کی ماں کو بھی اجازت نہیں تھی، چونکہ وقف کر دیا تھا انہوں نے تو ماں نہیں آ سکتی تھی۔ جب یہ بچی بڑی ہوتی ہیں تھوڑی سی تو حضرت زکریا ان کو تعلیم بھی دے رہے تھے، کھانا بھی پہنچاتے تھے۔ اب چند دنوں سے حضرت زکریا جب آتے تو بچی محراب میں بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی ہوتی، چھوٹی سی مریم، اور مریم کے پاس بہت ہی خوشبودار کھانے، بڑے عجیب و غریب قسم کے کھانے پڑے ہوتے جو حضرت زکریا نہیں لاتے تھے۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا مریم سے کہ کھانا لانا تو میرا کام ہے، میں تو کھانا نہیں لایا آپ کے لیے، اور یہ کھانے نہیں لایا میں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ملائکہ لے کر آتے ہیں میرے لیے۔ اس وقت حضرت زکریا نے جب دیکھا بچی کو، وہی بچی جو شاگرد تھی ان کی، دیکھا اس بچی کو کہ اتنا اللہ کا لطف ہے اس بچی کے اوپر، حضرت زکریا گئے اور جا کر دعا مانگی کہ خدایا مجھے بھی اس جیسی اولاد عطا کر، مریم جیسی اولاد مجھے بھی عطا کر۔ نبی خدا مریم سے اتنے متاثر ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ حضرت زکریا کو عطا کی، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم اس عبادت گاہ میں رہیں، پھر اس کے بعد معجزہ خدا ظاہر ہوا، پھر وہ ایک ولی خدا کی والدہ بنی، اور آیات الہی حضرت مریم کے وجود میں ظاہر ہوئیں۔ ایک بہت عظیم زندگی، پاکیزہ زندگی حضرت مریم نے گزاری، اور ایک اسوہ بن گئی حضرت مریم۔ یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے، وہ یہ کہ حضرت مریم کی طرح
بچپن سے پاکیزگی اختیار کرو، بچپن سے اخلاقی پاکیزگی، گفتار کی، زبان کی پاکیزگی، نگاہوں کی پاکیزگی۔ حضرت مریم اگر اپنے گھر میں رہتی، اپنے ماں باپ کے پاس رہتی، اپنے پڑوسی بچیوں سے اٹھتی بیٹھتی کھیلتی، تو وہ ناپاکی آ جاتی، یعنی زبان پہ بس باتیں کچھ اور چڑھ جاتی، نگاہیں ہر چیز پہ پڑتی، ہر چیز کھانا شروع کر دیتی نہ۔ اس وقت خدا کسی بچی کو مریم بنا دیتا ہے یا اسے عظیم مقام عطا کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پاک رکھے، وہ بچی اپنی نگاہیں پاک رکھے، اپنی زبان پاک رکھے، اپنے کان پاک رکھے، اپنا ذہن پاک رکھے۔ بچپن سے، ابھی سے شروع کر دو۔ آپ جتنی چھوٹی عمر ہے اتنی بہتر عمر ہے آپ کی، کہ ابھی سے یہ پاکیزگی اختیار کرو بڑے ہونے تک، کہ انشاءاللہ طول عمر عطا کرے آپ کو۔ یہ پاکیزگی آپ کی بڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا سبب بنے گی۔ حضرت مریم کو جتنی برکتیں اللہ نے عطا کی ہیں وہ ساری اس پاکیزگی کی وجہ سے تھیں جو بچپن میں حضرت مریم نے اختیار کی تھی۔ یعنی انبیاء متاثر ہوتے تھے مریم کو دیکھ کر۔ آپ بھی کر سکتی ہیں یہ کام، یعنی آپ اس شہر میں ایسی پاکیزہ کردار اپنائیں کہ بڑے بڑے علماء دیکھ کر متاثر ہوں آپ سے، جس طرح زکریا مریم کو دیکھ کر متاثر ہوئے، بڑے بڑے علماء آپ کو دیکھ کر متاثر ہو کے خدا سے دعا مانگے کہ اے خدایا ہمیں بھی عطا کر ایسی زندگی، ہمیں بھی ایسا کردار، ہمیں بھی ایسی اولاد، ہمیں بھی ایسی نسل عطا کر۔ اور یہ کام آپ کر سکتی ہیں۔ اب یہ نہ کہیں کہ یہ حضرت مریم کی والدہ ایسی تھیں یا زکریا ملے۔ دوسری خاتون جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون بدترین انسان زمانے کا، اور اس کے گھر میں ایک بہترین خاتون رہتی ہے، ایسی خاتون کی جس کے بارے میں روایت ہے کہ رکن عالم ہے یہ خاتون، یعنی حضرت مریم کے درجے کی اور حضرت خدیجہ کے درجے کی بن گئی ہیں حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ فرعون جو بدترین انسان ہے، ظالم ترین انسان ہے، سفاک انسان ہے۔ یعنی قرآن نے اس لیے یہ مثالیں ذکر کی ہیں کہ خواتین اگر اپنے آپ کو بنانا چاہیں پاکیزہ کردار تو فرعون ترین کے گھر میں رہ کر بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے شوہر ایسے ہیں، ہمارے والد ایسے ہیں، ہمارے بھائی ایسے ہیں، ہمارے مرد ایسے ہیں جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتے۔ قرآن نے اس لیے آسیہ کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے مرد فرعون سے زیادہ تو برے مرد نہیں ہوں گے۔ جب آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کر پاکیزہ خاتون بن سکتی ہے تو آپ بھی رہ سکتی ہیں۔ کتنی اعلیٰ فکر ہے آسیہ کی۔ حضرت موسیٰ کی تربیت آسیہ نے کی اور حضرت موسیٰ کو بچایا، حضرت موسیٰ کی خدمت کی، لیکن موسیٰ کی تربیت حضرت آسیہ نے کی، موسیٰ کی خدمت حضرت آسیہ نے کی۔ یہ سارے کام قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں، خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی عظیم کردار والی خواتین سے۔ کربلا میں جو خواتین ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جو خواتین تھیں، بعد میں جو خواتین گزری ہیں، اور سب سے بڑھ کر انقلاب اسلامی میں امام خمینی فرماتے ہیں یہ انقلاب عورتوں کی وجہ سے آیا ہے، اگر عورتیں نہ ہوتی یہ انقلاب کبھی بھی رونما نہیں ہونا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ رہین منت ہے خواتین کے، یہ انقلاب اسلامی۔ اور واقعاً خواتین نے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے عرصے تک اس معاشرے کے اندر رہے، ایران کے اندر، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے ان خواتین کو جنہوں نے اتنا اعلیٰ کردار ادا کیا۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو بہت گرا دیتی ہیں، چھوٹا کر دیتی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جن کا کام صرف بناؤ سنگار کرتے رہنا ہے، بازاروں سے اوٹ پٹانگ چیزیں خرید کے لا کے پھر ان کو اپنے ساتھ ملتے رہنا، پھر کبھی اس طرح بننا کبھی اس طرح بننا۔ یہ کچھ خواتین ساری عمر ان کی اسی میں گزر جاتی ہے، بناؤ سنگار کے اندر گزر جاتی ہے، جوڑے پہننے پر، جوتے پہننے پر، اور اس طرف جانا اس طرف عمر ضائع کرنا۔ لیکن کچھ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے حضرت مریم کی طرح اللہ کی راہ میں، اور جو مریم کی طرح اپنے آپ کو وقف کرتی ہیں، خدا بھی مریم کی طرح ان کو پاکیزگی و طہارت و عصمت عطا کرتا ہے، اور ان کے وجود سے خدا معجزے پیدا کرتا ہے اور برکتیں خدا دیتا ہے امت کو۔ عیسیٰ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اس طرح وہ کرامت جو مریم کے بطن سے پیدا ہوئی اور لوگوں کو میسر آئی۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر پاکیزہ مریم جیسی خواتین پیدا ہوں، یقین جان لو کہ وہاں ضرور خداوند تعالیٰ تبدیلی لائے گا۔ یہ کوثر
کردار کوثری اپنائیں آپ۔ قرآن نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کوثر کہا ہے کہ جب لوگ پیغمبر اکرم کو کہتے تھے کہ آپ کی اولاد نہیں ہیں، ابتر ہیں، تو خدا نے بیٹی عطا کی۔ ہم عموماً اولاد نرینہ مانگتے ہیں، لڑکا دے خدا، لڑکے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ خدا نے ساری برکتیں عورت کے ذریعے سے پھیلائی ہیں، ہمیں لڑکے اچھے لگتے ہیں پھر بھی۔ یہ بھی ہماری ایک کلچرل عادت ہے کہ ہم لڑکوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ بیٹی کو بہت پسند کرتے تھے۔ بیٹی آتی تھی رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چھوٹی سی تھی حضرت زہرا بہت، اور اتنی تعظیم کرتے تھے رسول اللہ حضرت زہرا کی۔ کیوں؟ اس طہارت و پاکیزگی کی وجہ سے جو اس بیٹی کے اندر موجود تھی۔ ان کی راہ ابھی موجود ہے، ان کی تعلیمات ابھی موجود ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے، نصیحتیں موجود ہیں، اور یہ عمل جو ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر منظم طریقے سے ہو اور پھیلے بھی ساتھ۔ یہ عمل اتنا ہی نہ رہے، انشاءاللہ یہ پھیلے اور اس سے زیادہ خواتین و بچیاں جتنی بھی اس شہر کے اندر ہیں وہ ساری اس نظام کے تحت آئیں انشاءاللہ، اور پھر اس علاقے کی طرف انشاءاللہ یہ نور پھیلے۔ اور امید ہے کہ جب خود یہ خواہران گرامی یہاں سے تربیت پا کے، تعلیم پا کے عملی مرحلے کے قابل ہوتی ہیں تو وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیکھ لیے، مسئلے سیکھ لیے یا کوئی پڑھ لیا اور پھر جا کے اپنی گھریلو زندگی میں غرق ہو جائیں۔ غرق نہیں ہونا، جس گھر میں بھی ہو وہاں اثر انداز ہو۔ اگر اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو تو ماں باپ کے گھر میں اثر انداز ہو، اگر شادی ہو گئی ہے کہیں اس گھر میں سسرال پر اثر انداز ہو۔ غرق نہیں ہونا، محو نہیں ہو جو، کھو نہیں جو اس معاشرے کے اندر۔ وہاں ٹی وی چل رہا ہے، آپ بھی ٹی وی دیکھنا شروع کر دو، وہاں گمراہی ہے آپ بھی گمراہی میں غرق ہو جاؤ، وہاں کوئی اور غلط کام ہو رہا ہے آپ بھی نہ۔ آپ نے اس طرح تربیت پانی ہے کہ جس ماحول میں جو اس ماحول کو بدلنا ہے، آپ نے اس کو پاکیزہ کر دینا ہے۔ آپ نے اس طرح سے یہاں تربیت پاؤ۔ انشاءاللہ یہ عمل جب شروع ہوگا تو پھر اس کی دیکھا دیکھی مرد بھی انشاءاللہ ان میں بھی احساس پیدا ہوگا اور وہ بھی اسی تعلیم و تربیت کے پروسیس سے گزریں گے۔ الحمدللہ یہاں ایک مرکز قائم ہو چکا ہے تربیت و تعلیم کا، اور ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا ہو سکا کہ اس مرکز کو ایک اچھا آئیڈیل مرکز بنائیں انشاءاللہ، پورے علاقے کے لیے ایک قابل تقلید چیز بنے یہاں پر انشاءاللہ۔ آپ کی کوششوں سے اور محنتوں سے بھرپور طریقے سے اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور یہ بہترین اجر ہے آپ کا اپنے معلمین کو بھی، اپنی معلمات کو بھی، کہ آپ جو کچھ وہ پڑھاتی ہیں اس کو احسن طریقے سے حاصل کر کے پھر اس کو عمل بھی کریں، عمل میں بھی لائیں انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو اس علم سے جو کردار ساز علم ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو علم سے مزین فرمائے، اور وہ تربیت جو پیغمبر اکرم کا میراث ہے، وہ تربیت انسان ساز، خداوند تبارک و تعالیٰ وہ تربیت آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور آپ کی معلمات جو خدمت کر رہی ہیں اور خصوصاً خواہر گرامی، ان کے خداوند تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو خدمت گزار بانیان ہیں اس سلسلے کے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں وسعت عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ سب کو خداوند تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، ہر شر سے، ہر بدی سے، ہر برائی سے خداوند تعالیٰ آپ کو، ہر آفت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بچائے آپ کو، اور آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ نور علم و تربیت انشاءاللہ اس علاقے میں پھیلے انشاءاللہ، فروغ پائے، اور ایک دن ہم آئیں تو ایک کمرے کے اندر نہیں بلکہ پورے شہر کے اندر ایک عظیم مجمع و خواتین کا انشاءاللہ تربیت یافتہ، پاکیزہ، راہ روان راہ مریم و زہرا انشاءاللہ، اور وہ سما جو امام خمینی ایران میں فرماتے تھے اور دیکھا ساری دنیا نے، انشاءاللہ پاکستان میں بھی تکرار ہو انشاءاللہ۔ آپ اپنی توفیقات کے لیے، اپنی معلمہ کی توفیقات کے لیے، اور دیگر جو مشغول ہیں اس سلسلے میں خدمت گزار ہیں، آپ 3 دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
محمد اور اندھیرا ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایران کے اندر یہ لطف و کرم اپنا فرمایا، یہ جو ایام ہیں انقلاب اسلامی کے، انہیں دہے فجر کہتے ہیں، عشرہ فجر۔ عشرہ یعنی 10 دن، وہ 10 دن جن کا نام فجر رکھا گیا ہے، عشرہ فجر ہیں۔ فجر انفجار سے ہیں، پھٹنے کو کہتے ہیں فجر۔ صبح کو بھی فجر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نور پھٹ کے، یعنی ظلمت پھٹتی ہے، چیر جاتی ہے اور اس سے نور نکلتا ہے باہر۔ اس پھٹنے کو، ظلمت کے پھٹنے کو اور اس کے اندر سے نور کے طلوع ہونے کو فجر کہتے ہیں۔ اور یہ ظلمت پاکستان کے اندر ہے، گمراہی ہے، تاریکی ہے، جہالت ہے، مشکلات ہیں پاکستان کے اندر، ہر طرح کے، ہر طبقے کے لیے ہیں۔ لیکن یہ رات، ظلم کی رات، ستم کی رات، جہالت کی رات اور مشکلات کی رات، مصائب کی رات انشاءاللہ اب ختم ہونے والی ہے، اور یہاں بھی طلوع فجر قریب ہے انشاءاللہ۔ یہ طلوع فجر آسمان میں جب رات چھا جاتی ہے تو سورج آ کر طلوع فجر کی کرن دیتا ہے اور پیغام دیتا ہے۔ لیکن جب انسانوں کے اوپر ظلمت چھا جاتی ہے، جہالت چھا جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، تو وہ سورج علمی طلوع ہوتے ہیں اور علمی چراغ جلتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا بہت خوبصورت شعر علامہ اقبال کا، اور ترانے کی شکل میں بھی پڑھا، اور قاہر گرامی نے اشارہ بھی کیا کہ علامہ اقبال کی وہ نظم جو ہے، اگرچہ اس کا نام بچوں کی دعا لکھا گیا ہے، لیکن وہ انسانی دعا ہے، ہر انسان کے لب پر وہ دعا ضروری ہے، وہ ہونی چاہیے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ہم عام طور پر پروانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم پروانہ بنیں، شمع کے گرد گھومتے رہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ، آپ خود شمع بنو، چونکہ پروانہ روشن نہیں کر سکتا، روشنی کا طواف کر سکتا ہے لیکن روشنی نہیں پھیلا سکتا، شمع روشنی پھیلاتی ہے۔ لہٰذا یہ خدا سے دعا مانگیں کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، میری زندگی شمع ہو، چونکہ رات جہاں ہو، ظلمت جہاں ہو، تاریکی جہاں ہو، وہاں پروانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شمع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شمع کا کام یہ ہوتا ہے کہ خود جلتی ہے، خود روتی ہے۔ شمع جلتی ہوئی دیکھیے، اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور آہستہ 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 اس کا جسم ختم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ماحول کو نورانی کر دیتی ہے۔ شمع سے مراد وہ ایثارگر لوگ ہیں، وہ فداکار لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنا وقت بھی دے دیتے ہیں، اپنی صحت بھی دے دیتے ہیں، اپنی سلامتی بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنا گھر بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنے وسائل بھی قربان کرتے ہیں، اپنا سب کچھ راہ خدا میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس راہ خدا میں روشنی ہو اور دوسرے اس روشنی پر چل سکیں۔ آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھروں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو اچھا گھر بنایا ہوا ہے، ان گھروں کے اندر اچھا کھانا ہوتا ہے، اچھا پکاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں۔ سارے ماں باپ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، اپنے بچوں کی فکر میں سب ہیں متصل ہوں۔ پاکستان میں بہت کم انسان کو اچھے مناظر اور اچھے اور خوشگوار مناظر نظر آتے ہیں جن سے امید پیدا ہوتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے اس آشوب زدہ مملکت میں اور ملک میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ ایسے گلستان سجا دیے ہیں، بعض معلمین و خواہران و برادران کی کوششوں سے، کہ جنہیں دیکھ کر
نہ صرف مجھ جیسے طالب علم کا دل خوش ہوتا ہے بلکہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جن مناظر کو دیکھ کر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا دل مسرور ہو جاتا ہے، وہ ایک یہ منظر ہے اور یہ فضا اور یہ ماحول ہے جو آج ہمیں میسر آیا دیکھنے کو۔ یہ تربیت گاہ اور یہ تربیت اور یہ اس تربیت کے خوبصورت نتیجے، ثمرات، گل کہ خداوند تبارک و تعالی ہر چشم بد سے بچائے اس کو انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ روز افزون پھیلے اور ترقی کرے اور انشاءاللہ اس پورے علاقے کے اندر ایک تبدیلی کا باعث بنے انشاءاللہ۔ چونکہ ایام ولادت باسعادت پیغمبر اکرم ہیں، یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے مومنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام ولادت باسعادت پیغمبر اکرم رسول اعظم و نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خواہران گرامی بالخصوص و تمام امت مسلمہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اسی طرح یہ ایام پربرکت انقلاب اسلامی تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس انقلاب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور یہ انقلاب انشاءاللہ انقلاب امام زمان سے کے اوپر اہل ایمان کے اوپر اپنا بہت عظیم احسان کیا ہے کہ ان کے اندر ہم نے رسول مبعوث کیے ہیں، اور وہ رسول آئیں گے ان لوگوں کے پاس آ کر 3 کام انجام دیں گے۔ یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات خدا کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں گے، تربیت کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، اور اس طرح سے انہیں کھلی گمراہی سے باہر نکالیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں لوگ غرق تھے، اور یہ نبی ان 3 طریقوں سے آ کر ان کو ہدایت کریں گے اور نجات دیں گے۔ یہ تینوں کام انبیاء کے کام ہیں، تلاوت آیات خدا، تعلیم و تربیت، تربیت و تزکیہ، اور تعلیم کتاب و حکمت، کہ الحمدللہ اس مرکز میں قاہران کی محنت سے اور مشقت سے ہر 3 کام جو خدا نے انبیاء کے ذکر کیے ہیں وہ یہاں الحمدللہ انجام پا رہے ہیں، اگرچہ محدود ہیں ابھی کام، لیکن انشاءاللہ یہ نور پھیلے گا۔ نور کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ
آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے، سورج افق سے اٹھتا ہے اور پورے آسمان کو اور پوری زمین کو نورانی کر دیتا ہے۔ یہ طلوع صبح ہے پاکستان کے اندر، یا کہوں کہ طلوع سحر ہے ابھی پاکستان کے اندر، اور ضلالت، گمراہی کی تاریکی اور ظلمت